حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا تم میں سے جس کی طاقت ہے وہ نکاح کرے۔ حضور سے پوچھا گیا کس سے نکاح کریں، کیسی عورت ہونی چاہیے؟ نکاح سے پہلے کے معاملات، عورت کو تلاش کرنا یہ اہم مسئلہ ہے۔ ضرور اس چیز میں اپنا وقت لگائیں، میں نہیں کہتا کہ تلاشنا نہیں چاہیے، تلاشیں، اس لیے کہ وہ تمہاری نسل اس سے چلنے والی ہے، تمہارا خاندان اس سے آباد ہونے والا ہے۔ تو خالی تم گورا چٹا رنگ دیکھنے کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ پورے ایک گھر کو چلانے والی، بلکہ تمہارے بچوں کی پہلی یونیورسٹی ہے، پہلی درسگاہ ہے، تم اس درسگاہ کو لانے جا رہے ہو تو کیا کیا اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے وہ دیکھو۔ لوگ خالی فوٹو دیکھ کر یہ رنگ کالی ہے گوری ہے، کالی ہے گوری، اسی پر لگے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بھی نکاح کرتا ہے اس کے 4 مقصد میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو عورت کا حسن و جمال دیکھ کے نکاح کرتا ہے، یا عورت کے پیسے دیکھ کر کے کرتا ہے، بہت مالدار ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، سنو ایسے داماد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑے خاندان والی ہے، یعنی حسب و نسب اعلیٰ ہے، ہم تو شیخ تھے وہ پٹھان ہے، یا پھر اور کسی بڑے خاندان کی ہے۔ پہلا خوبصورتی، دوسرا پیسہ، تیسرا خاندان۔ حضور نے فرمایا چوتھا ایک مقصد ہے وہ اچھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یا تو پھر اس کے اخلاق و کردار دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یہ 4 میں سے کوئی ایک۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا ریزلٹ بھی بتایا۔ جس نے صرف حسن و جمال دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا، خوبصورتی دیکھی، میرے آقا فرماتے ہیں ان قریب اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرے گا۔ فتنے میں مبتلا کیا؟ وہ خود اپنی بیوی پر شک کرنے لگ جائے گا چند دنوں کے بعد، خوبصورت ہے، پتہ نہیں کون دیکھ رہا ہے میری بیوی کو، ادھر سے چھپاؤ ادھر سے چھپاؤ، اور اگر وہ کہیں نکل گئی تو شک کرنے لگ جائے گا، کس سے بات کر کے آئی، کس سے تیرا تعلق ہے، پوری زندگی جہنم بنا کے رکھے گا، فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے، کرو، لیکن اس کے ساتھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ بھی دیکھو۔ خوبصورت عورتیں، خوبصورت لڑکیاں تمہارے لیے نقصان دہ نہیں، اچھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ دیکھنا ضروری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا جس نے صرف مال دیکھ کر کے نکاح کیا، بہت پیسے والا گھر ہے، نکاح کرو اس سے، کیونکہ نکاح کے ساتھ گاڑی گھوڑا سب آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب اللہ اسے فقیر بنا دے گا، اسے محتاج بنا دے گا۔ ایسے دامادوں کو دیکھا ہے ہم نے، ہر ایک سے قرضے لیتے رہتے ہیں، ہاں سسر سے تو ملا ہی تھا لیکن برکت کچھ نہیں ہوئی، پھر اس سے 4 اس سے 4 اس سے 4 قرضے میں ہی ڈوبا ہے، اور یہ قرض کی لعنت اس کی ختم نہیں ہوتی۔ ڈھونڈ کے دیکھو ایسے بہت داماد ملیں گے، یا تو پھر وہ گھر جمائی بنیں گے۔ تیسرا جو بڑے خاندان کو دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے رسوا کر دے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا لوگوں میں۔ ہاں جس نے اخلاق و کردار دیکھا، عورت کے اچھے اخلاق و کردار، اس کی دینداری دیکھا، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے دنیا میں بھی برکت دے گا، آخرت میں بھی برکت دے گا۔ اب اس کے ساتھ پلس کیا ہے؟ نمبر 1 تم نے دین دیکھا، اخلاق و کردار دیکھا، اس کے ساتھ حسن و جمال بھی مل گیا تو بونس ہے تمہارے لیے، ساتھ میں مالدار بھی ملی تو بھی پلس پوائنٹ ہے، بڑے خاندان والی بھی ملی تو اور اچھا ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ ہاں لیکن نمبر 1 سب سے پہلی چیز اس کی دینداری۔ تمہارے گھر کی عورتوں کو جب بھیجو کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے، سکھا کر کے بھیجو، جاتے ہی یہ نہ پوچھیں کیا کیا پکانا آتا ہے، کیا کیا سلنا آتا ہے، ایمبرائڈری آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، یہ نہیں، سب سے پہلا سوال کرو کہ قرآن کتنا پڑھا ہے، قرآن پاک تجوید کے ساتھ جانتی ہے نہیں، پہلا سوال کرو اپنی بہوؤں سے۔ ان ساسوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کڑھائی لکھائی اور سلائی یہ پوچھنا بعد کی بات ہے، پہلی چیز اس کا دین پوچھو، اور اس کے بعد میرے عزیزو ہم سب کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے اس خاتون سے یہ پوچھو کہ اہل سنت و جماعت سے کیا تعلق ہے۔ عورتوں کی طرف سے مرد کے گھر جائیں تو بھی یہ سوال ہو، اس لیے کہ یہ عشق مصطفیٰ کی جڑ ہے، اور جہاں جڑ خراب ہو تو پھل نہیں آ سکتے۔
یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ اس کے گھر میں دین مصطفیٰ کتنا ہے، عشق مصطفیٰ کتنا ہے. یہ سب سے پہلی چیز. اب یاد رکھنا، جس خاتون کو اس سوال کے ساتھ تم لائے ہو اس کی زندگی پوری اللہ رب العزت کی ذمہ کرم پر ہے. پھر اولاد اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں. حسن و جمال کے ساتھ اللہ تمہیں با اخلاق اولاد عطا کرے گا، با اخلاق اولاد عطا کرے گا. لیکن یہ طریقہ شادیوں کا اس طرح سے رکھو. اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے نا، آج تم نے رواج بنا لیا، لڑکیوں کو دیکھنے آنے سے پہلے سب سے پہلے لڑکے کی اماں یہی سوال کر رہی ہے، لڑکے کی بہن یہی سوال کر رہی ہے، قرآن کتنا پڑھا ہے، تجوید کتنا پڑھا ہے. 2-4 گھروں میں یہ ہونے لگ جائے تو دیکھو لڑکیوں کو سب سے پہلے اب قرآن پڑھانا شروع کر دیں. کیوں؟ سب کو معلوم ہے نہیں پڑھائیں گے شادی نہیں ہوگی. آج یہ ایمبرائڈری کیوں کرا رہی ہیں؟ اس لیے کہ سوال تم پہلے یہی کر رہے ہو. سلائی آتی ہے کہ نہیں؟ سب لڑکیاں سلائی کلاس میں کیوں جا رہی؟ دیکھنے والے آ کر کے یہی پوچھ رہے ہیں سلائی کتنی آتی، پکائی کتنی آتی. انڈونیشیا کا ماحول میں نے دیکھا. انڈونیشیا کے ہمارے بہت سارے دوست ہیں. سب سے زیادہ میرے خیال سے حج پہ آنے والے انڈونیشیا کے لوگ. کیوں جانتے ہیں؟ وہاں جو بھی لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا لڑکے کو لڑکی والے دیکھنے آتے ہیں، پہلا سوال کرتے ہیں حج کیا ہے کہ نہیں. حج کیا ہے تو باپ اپنی بیٹی دیتا ہے، حاجی کو دے رہا ہوں. اور اسی طرح لڑکا بھی فخر کرتا ہے. میرے تقریباً 100 سے زیادہ انڈونیشی دوست ہوں، سب کی عورتیں حجن ہیں اور وہ خود حاجی ہیں. کہتے ہیں ہمارے شادی سے پہلے حج کرا دیتے ہیں، اس لیے کہ اسی بیس پر شادی ہوتی. یہ کتنے اچھی چیز ہے کہ دین کا سوال ہو رہا ہے، دین پوچھا جا رہا ہے. ہاں یہ تو تم نے لڑکیوں سے جا کر کے گھروں میں پوچھا کڑھائی آتی ہے، سلائی آتی ہے، پکائی آتی ہے. اور یہی سوال لڑکی کے گھر والے جب لڑکے پر کے پاس آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کون سی آفس میں کام کر رہا ہے، پرماننٹ جاب ہے کہ پرائیویٹ جاب ہے، کیسی جاب ہے، یہ سب سوالات تو ہے ہی. لیکن دھیمے دھیمے پراپرٹی بھی پوچھتے ہیں کہاں کہاں ہے، کتنی جائیداد ہے. خود ڈائریکٹ نہ پوچھیں تو کسی سے پوچھوا لیں باپ کی کتنی جائیداد ہے. یہ سوالات ہیں. ان بیسس پر، ان بنیادوں پر جب شادیاں ہوں گی تو خرافات نہیں تو اور کیا ہوگا.